گڈو، تم اپنے بکرے کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے ہو۔ نہیں ابھی میں تو بہت خیال رکھ رہا ہوں اپنے بکرے کا، لیکن میں صبح سے اس کو اتنے پتے کھلائے ہیں میں نے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچو آ گئے۔ وعلیکم السلام چچو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی بچوں، کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ کیا ہوا؟ نہیں چچو، ہم لڑائی نہیں کر رہے، وہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے جانوروں کا، اپنے بکروں کا کس طرح خیال کریں تاکہ ہم ان کو اچھا اچھا کھانا کھلائیں اور اچھا گھمائیں پھرائیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں تو اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا چچا جان، آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ جانوروں کے بارے میں؟ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں، عید کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں بھائی بیٹا گڈو، کیوں نہیں؟ بیٹا یہ جو بھی عید آ رہی ہے اس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں، بقر عید بھی کہتے ہیں، اور قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ اصل میں بیٹا اس عید کے اوپر، یعنی یہ بقر عید کے اوپر، ہم لوگ اونٹ، گائے، بیل، بکرے، مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اسی لیے اس کو عید القربان بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کی طرح کے پیارے پیارے بچے قربانی کے جانوروں سے بہت محبت اور بہت پیار کرتے ہیں، اور پیار ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے یہ قربانی کا جانور اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس لیے بچے بڑے شوق سے جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سیر کراتے ہیں اور لے کر گھومتے پھرتے ہیں۔ لیکن بچوں ان جانوروں کے پاس جاتے وقت آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ چچو احتیاط کیسی؟ یعنی کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بچوں جب یہ جانور نیا نیا منڈی سے آتا ہے تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل اکیلا ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے دوسرے جانوروں سے دور ہو گیا ہوتا ہے، اور سب لوگ اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نئی جگہ ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں تو کئی بار یہ ڈر کے ٹکر بھی مار دیتا ہے۔ ہاں چچو، وہ میرے دوست تھا نا، وہ جانور کو بہت تنگ کر رہا تھا، بار بار اس کے پاس جا رہا تھا تو اسے ٹکر مار دی تھی اس کو۔ ہاں بیٹا، اس لیے پہلے آپ کو چاہیے کہ جانور کو کھلائیں پلائیں، پھر جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے اور آپ کو پہچاننے لگے تو تب آپ اس کے قریب بھی جا سکتے ہیں اور اس کو لے کے گھوم پھر بھی سکتے ہیں اور اس کی اور زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ چچو یہ تو بتائیں کہ یہ اس کا کیا وجہ ہے کہ وہ جانور گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور ٹکر بھی کبھی کبھی مار دیتا ہے؟ ہاں بیٹا، اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانوں میں جو پچھلا دور تھا اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ تو قربانی کا جانور بہت پہلے لے لیتے تھے، کئی دفعہ کچھ مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے یا سال پہلے بھی لے لیتے تھے، اور اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، خوب کھلاتے تھے پلاتے تھے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور سارے گھر والے لوگ پھر اس جانور سے بہت پیار کرنے لگ جاتے تھے، وہ جانور بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کی قربانی دی جاتی تھی تو پھر سب گھر والے رو پڑتے تھے۔ تو اللہ پاک کے رستے میں ہمیشہ اپنی بہترین چیز، جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، وہ دینی چاہیے، اور پھر اس طریقے سے جب جانور آپ کو اتنا پیارا ہوتا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی قربانی کرتے تھے تو اس کا تو اور بھی زیادہ ثواب ملتا تھا۔ اور آج کل تو بچوں کیونکہ جانور
عید سے کچھ دن پہلے ہی آتے ہیں، تو اس لیے شروع میں وہ گھبرائے ہوتے ہیں۔ اچھا چاچو، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو بڑی عید کا دن ہے اس کے اندر کیا ثواب ملتا ہے، اور یہ اس عید سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ شاباش مینا بیٹی، یہ تو تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ بیٹا سب سے پہلے تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے ہی زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ ہر چیز سے زیادہ پیار اور محبت ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جب قربانی کا وقت آئے تو سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دینی چاہیے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ ہے چاچو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا؟ ہاں بیٹا، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک امتحان تھا کہ ان کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ملا، اور جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا ان کے لیے، اور ان کا بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا اور بالکل ٹھیک رہا، اور اس طرح وہ مینڈے کی قربانی ہو گئی۔ اور بیٹا اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ پیار صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، ہماری جو بری عادات ہیں، بری باتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہاں بیٹا، تم عید کے اندر جو ثواب ملتا ہے قربانی کا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو عید کی دن ہم قربانی کرتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز عمل پسند ہے وہ قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور یہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے، یعنی عید قربان کا دن ہوتا ہے، یہ سب دنوں سے زیادہ بڑا، عظمت والا اور ثواب والا دن ہوتا ہے، اور جو بھی قربانی کرے اس کو اس بکرے اور جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی ملتی ہے۔ ہیں چاچو، یہ بکروں کے اوپر اور یہ جانوروں کے اوپر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹا، ان سب بالوں کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی، تو سوچو کتنی زیادہ نیکیاں ہو گئیں۔ اور جو اون والا جانور ہوتا ہے اس کے اوپر تو اتنی زیادہ اون ہوتی ہے، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس سے دیکھو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو قربانی کرتا ہے اس کو۔ اور پھر جو قربانی بہت خوشی سے اللہ کے راستے میں کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ اس کو جہنم سے، آگ سے بھی بچائے گی۔ ہیں چاچو، یہ تو آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اب ہم بہت اچھی طریقے سے خیال کریں گے اپنے بکری کا بھی، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بہت محبت کریں گے، اور ہم جو غلط کام ہیں، غلط باتیں ہیں، وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ پیار تو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے تو ہمیں تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ شاباش بیٹا، چلو اب میں بھی ذرا چل کے اپنے بکرے کو دیکھوں، تم لوگ اپنے بکروں سے کھیلو۔ ٹھیک ہے چاچو، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کو کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر پیار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ پیار ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار میں کوئی چیز بھی اگر ہمیں قربان کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی پڑے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز دے دینی چاہیے، قربان کر دینی چاہیے۔ جیسے عید پہ ہم اپنے جانوروں کو کرتے ہیں، بکروں کو، گائے کو، اونٹ کو کرتے ہیں، اس طرح ہمیں ہر چیز جب ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو بچوں،
آج ہم چلتے ہیں عید کے حوالے سے کچھ مختصر سی بات کریں گے. آج ہم آپ کو جو سنت کے اندر بتائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سنت میں ہمارے پاس آج کیا ہے. بچوں سنتوں میں عید کے حوالے سے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ جب قربانی آپ کرنے لگیں تو قربانی سے پہلے آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے, اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ جب قربانی دیکھ رہے ہوں, قربانی کے پاس کھڑے ہوں, آپ خود بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے امی ابو کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے لیے, اگر وہ بھول جائیں تو ان کو یاد کرا سکتے ہیں. تو بچوں جب قربانی کا جانور ہم قربان کرنے لگیں, ذبح کرنے لگیں, تو سب سے پہلے اس کو پانی شانی پلا کے اور قبلہ رخ یعنی قبلے کی طرف اس کو لٹانا ہے, اور قبلے کی طرف لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله اللہ اکبر. اور بچوں اس میں جب یہ دعا پڑھ رہے ہوں آپ, تو اس کے اندر جو آخر میں ہے کہ اللہم منکا ولقا ان محمد و امتہ, اس کی جگہ جو قربانی کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ اپنا نام پڑھے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کا نام ہے عبداللہ ہے تو بھی پڑھے ولقا ان عبداللہ, اس طرح اپنا نام پڑھیں. اب اس کا ترجمہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. جو قربانی کی دعا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا, اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف کے دین پر ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور میری عبادت اور میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے, جو رب العالمین ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اے اللہ یہ قربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے. اس کے بعد بچوں جب قربانی کے بعد کی دعا ہے, جب آپ قربانی کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما لیجئے جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں قبول فرما چکے ہیں. اس کے اندر بھی بچوں جب آپ خود قربانی کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ منی پڑھیں گے, اور جب آپ خود نہ کر رہے ہوں کسی اور کی طرف سے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کا نام لیں گے. اللہم تقبلہ, یہ جو منی ہے یہاں پر آپ اس کا نام لیں گے جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں. تو بچوں یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن آج ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.